رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس ماہ کے تمام ہی ایام فضیلت کے حامل اور بابرکت ہیں، تاہم اس کے آخری عشرے کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت و ریاضت میں گزارتے، مگر آخری 10 دنوں میں آپ علیہ السلام کی عبادت میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، اور اس ماہ مقدس کی آخری رات بھی اسی عشرے میں ہے جس کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے، جس میں بندہ مومن دنیاوی مشغولیت سے منہ موڑ کر خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے اور ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے مرد 20ویں روزے کو افطار سے قبل مسجد اور خواتین گھر کے مخصوص حصے میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور پھر شوال کا چاند نظر آنے تک مختلف شرعی پابندیوں کے ساتھ وہیں ٹھہرے رہتے ہیں۔ چونکہ اعتکاف ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس پر آپ علیہ السلام عمر بھر کاربند رہے، اس لیے ہمیں اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کم از کم ایک بار تو ضرور اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ابھی سے اگلے سال اعتکاف کرنے کی نیت کر لینی چاہیے کہ نیت کا بھی ایک ثواب ہے، اور اگر ارادہ پختہ ہو تو عمل کا بھی راستہ نکل ہی آتا ہے انشاءاللہ۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ قدر کا مطلب عظمت ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کا قول ہے کہ جس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ یہ مبارک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روحیں اپنی پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے مخفی رکھا ہے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ مبارک رات رمضان کے آخری عشرے ہی میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا تعین ہو گیا ہے کہ بابرکت رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ بعض راتوں میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تاہم سلف الصالحین کا معمول تھا کہ وہ آخری عشرے کی تمام طاق راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں عبادت کرتے ہوئے گزارتے۔ ان راتوں میں عبادت پر بڑے انعام اور ثواب کی بشارتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہیں ملا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرہ رہ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو سابقہ امت کی عمروں سے آگاہ فرمایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام کو لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں کی گئی، لہٰذا اس رات نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا، کرم والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ماہ رمضان کی آخری رات یعنی عید الفطر کی چاند رات ہمارے یہاں شور و غل، بے مقصد گھومنے پھرنے یا عید کی تیاریوں کے لیے بازاروں کے چکر لگانے کے لیے مخصوص ہے۔ حالانکہ اگر ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت کی آگاہی ہو تو اسے یوں فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات کہا گیا ہے۔ یہ رات دراصل مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 مخصوص چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے یعنی ان میں عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8 ذوالحج، 9 ذوالحج، 10 ذوالحج اور عید الفطر کی رات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ ماہ مبارک کی اختتامی گھڑیاں قریب ہیں کہ اس ماہ کے اب چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ پھر یہ بھی علم نہیں کہ اگلے برس یہ بابرکت ساعتیں نصیب بھی ہوں یا نہیں، تو اب بھی موقع ہے کہ اپنے رب سے مغفرت اور اس کی رحمت طلب کی جائے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے کہ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خاص طور پر طاق راتوں کا بیشتر یا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدوں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں جنہیں اس ماہ کے اختتام پر جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پاک راتوں سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین.